توینا کل کوثر فصل لربک ونہر ان شانئک ھو الابتر۔ جناب چیئرمین، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ جب مسند نشین ہوتے ہیں اس چیئر پہ تو تھوڑا بہت، میں یہ نہیں کہتا ہوں گیلانی صاحب ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن سم ہاؤ آئی فیل کہ میں ذرا زیادہ ایزی فیل کرتا ہوں۔ چیئرمین صاحب، بات یہ ہے کہ میں بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی طول دیے ہوئے موضوع پہ آؤں گا، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یہ دن جو کہ 24 نومبر کا دن ہے، اس کی جو بنیاد تھی، ہم 24 نومبر تک کیسے پہنچے، اس کی بنیاد 8 فروری کو رکھی گئی تھی۔ 8 فروری کو جب پاکستان کے عوام نے اپنے جمہوری حق کو ایکسرسائز کیا، تو اس کے بعد آنے والے دنوں میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوا جس سے کہ یہ صاف ظاہر نظر آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کو الیکشن سے پہلے بھی متعدد مجبوریوں پہ لایا گیا، جس میں کہ ہمارا انتخابی نشان سب سے سر فہرست ہے، ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھینا گیا۔ اس کے باوجود سلام ہے پاکستان کے عوام کو کہ باوجود ہر قسم کے مذاق خیز انتخابی نشانوں کے، انہوں نے اپنا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کو ووٹ کیا۔ ہماری لیڈرشپ عمران خان سے، چیئرمین عمران خان سے لے کر اور نیچے تک ان کو گرفتار کیا گیا یا ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ منظر عام پہ نہ آئیں، کیونکہ وہ ایک ایسا دور تھا جس سے کہ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ الیکشن نہ فری ہوں گے، نہ فیئر ہوں گے، نہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ اور جو نتائج دیے پاکستان کے عوام نے، اس سے یہ بالکل ظاہر ہوا کہ انہوں نے جو ماضی کی، میں ان کو اس لیے ماضی کا کہوں گا کیونکہ اب وہ ماضی بن چکی ہیں، ان پارٹیز کو جنہوں نے اپنے طویل دور اقتدار میں پاکستان کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا، اس ملک کی جو معاشی ترقی ہے اس کو بالکل صرف اپنے خاندان اور اپنے حواریوں کے تک رکھا، جس سے کہ پاکستان کے عوام ایک سیکنڈ ریٹ سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کیے گئے۔ اور یہ وہ دن تھا 8 فروری کا جس میں کہ پاکستان کے عوام نے خیر آباد کہا، اس پرانے سسٹم کو، ان سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے، اور اس سوچ کو جو کہ اس ملک کو بجائے آگے لے جانے کے پیچھے لے جا رہے تھے۔ اب جب الیکشنز ہو گئے اور ہم سے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، تو ظاہر ہے کہ جو اسمبلی معرض وجود آئی، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا اس کا کانسیکوینس پروونشل اسمبلیز، اور پھر سینٹ میں بھی اس کی ٹرکل ڈاؤن اس میں آمد ہوئی، جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا کلیئرلی آئسولیٹ کیا گیا اور ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرتی چلی گئیں۔ یہ واقعات کسی بھی سیاسی جماعت، خاص طور پہ وہ سیاسی جماعت جو کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہو، جس کا لیڈر سب سے پاپولر لیڈر ہو،
اس کو سیاسی کیسز کی بنیاد پہ نظر بند کیا جائے, جیل میں ڈالا جائے اور اس قسم کا ماحول پیدا کیا جائے جس سے کہ جمہوریت تو کیا کہ ڈکٹیٹرشپ بھی شرمسار ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے بحیثیت سیاسی جماعت اپنے جمہوری, قانونی اور آئینی جو ہمارا حق تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے مختلف قسم کی سیاسی سرگرمیاں کیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے کسی بھی ملک میں, کسی بھی معاشرے میں, تو اس کے لیے احتجاج نہ کرنا زیادہ پریشان کن ہے, زیادہ شرمناک ہے بنسبت اس کے کہ بحیثیت ایک زندہ قوم, ایک سیاسی شعور رکھنے والی قوم اپنے اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے وہ پروٹیسٹ کرے. پروٹیسٹ میں جلسے بھی ہیں, جلوس بھی ہے, ریلیز بھی ہیں اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جو کہ جس کی کہ آئین اور قانون کھلی اجازت دیتا ہے. ہمیں بجائے اس کے کہ ہمیں یہ دیا جاتا, کبھی ہمیں کہیں پہ پھینک دیا جاتا ہے, ہم نے پرمیشنز لیں, اس کو بھی خاطر خواہ نہ لائے, ایک رات کو پہلے جو ہے وہ کینسل کر دی جاتی ہیں یا ایک رات پہلے دی جاتی ہیں. اس سے مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے عوام جو کہ اپنا ایک جمہوری حق استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو ڈینائی کیا جائے, اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کیا گیا. الیکشن ٹریبونلز ایک مذاق بن کے رہ گئے. سینٹ الیکشن خیبر پختونخوا کے سینیٹرز جو آج کے دن تک یہ ہاؤس نامکمل ہے, ریزرو سیٹس ہاؤس نیشنل اسمبلی بھی نامکمل ہے, پروونشل اسمبلیز نامکمل ہیں. وہ کس لیے نامکمل ہیں؟ اس لیے کہ اگر تو وہاں پہ کسی اور جماعت جو کہ اس وقت برسر اقتدار ہے, اگر ان کے لوگ, ان کی ممبرشپ زیادہ ہوتی تو آپ سندھ کا الیکشن بھی فوراً کرا دیں گے, آپ پنجاب کا الیکشن بھی جلدی کرا دیں گے, آپ بلوچستان کا بھی الیکشن جلدی کرا دیں گے, بیکاز وہاں پہ آپ کی تعداد زیادہ ہے. لیکن خیبر پختونخوا چونکہ معلوم ہے کہ میجورٹی, 2/3 میجورٹی تیسری دفعہ حکومت کا حق دیا, وہ جو ہے اس کو ہم استعمال کریں. اب اس کے بعد جو ایک پلیز we'll respond. اب لیٹ ہم اسپیک, ان کو بات کرنے دیں, اس کے بعد جو کچھ آپ نے کہنا ہے وہ نو پوائنٹ آف آرڈر, لیٹ ہم کمپلیٹ. آئے ہیں وہ نئے آئے ہیں تو میں ان سے کوئی گلہ نہیں کروں گا کہ وہ جو آداب ہوتے ہیں وہ ان کو ٹائم لگے گا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی اور لوگ اس میں لاکھوں کی تعداد میں وہ آئے. باوجود اس کے تمام تر سختیوں کے, تمام تر کنٹینر جو کہ پورے پاکستان کو بند کر دیا گیا تھا, لوگوں آئے. اس لیے کہ کیوں آئے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے اب معاشرہ کافی پولیٹیکلی اویئر ہو گیا ہے, کیونکہ لوگ پاکستان کے عوام اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو کہ ان کے ایک سنہری مستقبل کو تاریک مستقبل بنا رہے ہیں, اور وہ کون ہیں جو کہ اس ملک کو تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں میں لائیں گے. انہوں نے بھرپور تعداد میں, اور میں چیلنج کرتا ہوں, خیبر پختونخوا میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا, ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ اگر ہمارے 10 گنا, اچھا بہرحال اس کو چھوڑ دیں. اچھا چیئرمین صاحب, ایمل صاحب, سینیٹر صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ذاتی طور پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, ریکویسٹ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. لیڈر آف دی اپوزیشن بول رہے ہیں,
उनकी बात सुनिए, आपकी बारी आएगी, आप ज़रूर, मैंने शुरू में कह दिया है कि तहम्मुल से, बुर्दबारी से बात सुनिए। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद अगर ये बात करेंगे तो हम भी जवाब देंगे। अच्छा जी, प्लीज प्लीज मोहसिन प्लीज। देखिए मोहसिन भाई, जब मैं बात कर रहा हूँ ना तो आप उस पर नमक मत छिड़कें। नमक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर वो चुप रहेंगे। मैंने उनको कन्वे कर दिया है जो करना था, दैट्स ऑल। जी चेयरमैन साहब, शुक्रिया। देखें, हमें बहस करनी है, हमने फैक्ट्स को बयान करना है, वो फैक्ट्स जो कि वेरीफाई भी हो सकते हैं और पाकिस्तान के अवाम उसको जानते भी हैं। आपका पूरा हक है, आप अपने हक इस्तेमाल कीजिएगा बोलने का। जब 24 नवंबर को हुआ तो हमारे लोग जब यहाँ पे पहुँचे तो जिस वहशत के साथ, जिस बेदर्दी के साथ उन अवाम पे डायरेक्ट गोलियां चलाई गईं, उन पे बिल्कुल एक ऐसे तरीके से गोलियां चलाई गईं जिसमें कि मकसद सिर्फ डराना नहीं था बल्कि वो उनको शहीद करना था। और उसमें हमारे पहले 12 थे, अब 13 हो गए हैं कि कोई एक और ज़ख्मी की डेथ हो गई है। हम इस वक्त 13 शहीद कंफर्म, जो कि मेजॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक़ रखती है, 2 बलूचिस्तान से हैं और एक की मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन लेट आई है तो मैं इसलिए कोई गलत वो नहीं करना चाहता। इसके अलावा हमारे 200 से ज़्यादा वर्कर्स इस वक्त लापता हैं और कोई 5000 से ज़्यादा लोग हमारे जेल में हैं इस वाक़ये के नतीजे में। अब जो इससे भी ज़्यादा सितम ज़रीफ़ी है कि जो गोलियां चलाई गईं, जो लोग शहीद हुए, जो लोग ज़ख्मी हुए, उनको जो अस्पतालों तक पहुंचाए गए, हमारे ही वर्कर्स ने उनको अस्पतालों में, करीब में 2 अस्पताल थे जो कि पॉलीक्लिनिक था और दूसरा पिम्स था, उनको वहाँ पे जो भी इब्तिदाई तिब्बी, हालांकि चाहे जितने भी सख्त वो थे, वो वहाँ से उनको अटेंड किया गया, लेकिन उसका रिकॉर्ड कोई नहीं। जो अमवात हुई उसका भी रिकॉर्ड नहीं दिया गया। चेयरमैन साहब, एक तो आप इतना जुल्म करते हैं और फिर आप उसके बाद ये कहते हैं, अगर मैं देखूं आपके गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस बात पे चल रही हैं कि जी एक बंदा भी नहीं मरा, अगर बना दें। आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात कहा था, वाकई से पहले कहा था कि हम 5 मिनट गोलियां चलाएंगे और फिर इधर कोई बंदा नजर नहीं आएगा। अब देखें चेयरमैन साहब, जो चीज़ ख़तरनाक है वो ये है कि बेहिसी है। इस सूरत हाल में जबकि आपके शोहदा को डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हों, उनका पोस्टमार्टम करने की इजाज़त ना हो, और उनके जो ख़ास तौर पे वो जो कि डिसअपीयर हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहे, अब हमें नहीं पता, हमारे हिसाब से या तो वो ज़िंदा हैं या मर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा ही मुनासिब डिमांड है कि उन लोगों के बारे में बताया जाए, क्योंकि देखें ये पाकिस्तानी हैं, ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं। और वो उन्होंने जो एहतजाज में शिरकत की थी वो इस बिना पे की थी कि उनको अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा था, वो अपने मुस्तकबिल के लिए कर रहे थे कि ऐसा माहौल जिसमें कि तारीकी हो, उसके लिए ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो कि इस मुल्क की मेजॉरिटी है, वो अपने एक जमहूरी हक को इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्ट किया। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।